أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سورہ فرقان کے خاتمے کی آیات ہم پڑھ رہے تھے جن میں عباد الرحمن کی، اللہ کے خاص بندوں کی صفات بتائی جا رہی ہیں۔ آیت 63 میں جہاں ہم نے پچھلی کلاس ختم کی تھی ان کی 2 صفات بتائی گئی تھیں۔ یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین میں نرم چال چلتے ہیں، اور وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جاہل لوگ ان سے الجھتے ہیں تو وہ سلام کہہ دیتے ہیں۔ گویا ان کا رویہ دن میں لوگوں کے درمیان اور لوگوں کے ساتھ کس طرح کا رہتا ہے بتایا گیا تھا۔ اب یہاں آیت 64 اور آگے ان کی راتوں کی مشغولیت، ان کی ذاتی زندگی، ان کا اپنے رب سے کیا تعلق ہے بتایا جا رہا ہے۔ اپنے رب سے کیا تعلق ہے اور ان کیا باتیں کیا اور کیسی ان کی ہوتی ہیں اپنے رب سے، وہ آ رہی ہیں آگے کی 2-3 آیات میں۔ بات یہ ہے کہ وہ نرم مزاجی، خاکساری، جو ہمبل بیہیویئر جس کا پچھلی کلاس میں ہم نے پڑھا، تحمل، اور یہ کہ برے رویے کے جواب میں صبر کرنے کی صفات پیدا بھی ان میں ہی ہوتی ہیں جو اپنے رب سے تقوی رکھنے والے ہوتے ہیں۔ اور تقوی حاصل کیسے ہوتا ہے وہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے۔ کہا گیا آیت 64 دیکھیے، والذین، اور وہ لوگ جو یبیتون، راتیں بسر کرتے ہیں، لی ربہم، لی یعنی لیے، اپنے رب کی خاطر، اپنے رب کے لیے، ربہم اپنے رب کے لیے، سجدوں سجدہ کرتے ہوئے، وقیاما اور قیام کرتے ہوئے۔ یبیتون، وہ لوگ جو یبیتون کا لفظ باتا سے، جس کے معنی ہے رات گزارنا، اسی سے بیت گھر کو کہا جاتا جہاں انسان رات بسر کرتا ہے۔ تو وہ رات بسر کرتے ہیں لربہم، اپنے رب کے لیے۔ ان کی راتیں عیاشی میں نہیں گزرتی۔ اس وقت کے جاہلانہ معاشرے کو یاد کریں، ناچ گانے، قصے اور کہانیوں کی محفلیں، یا پھر چوری، ڈاکے، غارت گری، یہ تھی ان کی راتیں۔ آج بھی کیا راتیں، آج کے یوتھ کن کاموں میں راتیں بسر کر رہے ہوں، کیا کچھ ہوتا ہے وہ بھی ہم سوچ ہی سکتے ہیں، دیکھ ہی سکتے ہیں۔ لیکن اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں، جو عباد الرحمن ہیں، بالکل ان کا برعکس اس کے رویہ ہے۔ اللہ کے نیک بندوں کی راتیں کن کاموں میں گزرتی ہیں؟ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان الرحیم آقا کے بندے، اپنے رب کی رحمتوں کے طلبگار، دن کے اوقات میں اللہ کی بندگی میں سرگرم رہنے والے، راتوں کی عبادت کے ذریعے اپنی روح کو غذا پہنچاتے ہیں، اپنے رب کے حضور کھڑے ہو کر سکون حاصل کرتے ہیں۔ جس طرح دنیا کی ساری سرگرمیوں کے بعد انسان اطمینان سے اپنے گھر میں اپنے بستر پہ لیٹ کے سکون حاصل کرنا چاہتا، اپنے جسم کو سکون پہنچانا چاہتا، اللہ کے نیک بندے اس طرح اپنے روح کو سکون پہنچاتے ہیں، قلب مطمئنہ پاتے ہیں، اور یہ شب گزاری خالص اپنے رب کے لیے ہوتے، لی ربہم اپنے رب کے لیے، سجدوں و قیاما، سجدہ جو ہے ساجد کی جمع پلورل، یعنی سجدے کرنے والے، بہت سجدے کرنے والے، قیاما قائم کی جمع پلورل، قیام کرنے والے۔ نماز میں اگرچہ قیام پہلے آتا نا، پہلے کھڑے ہوتے ہیں پھر سجدے میں جاتے ہیں، لیکن یہاں سجدے کا ذکر پہلے ہے۔ رات کا قیام ہوتا ہی اپنے رب کا قرب پانے کے لیے، اور سجدے میں سب سے زیادہ انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے، قرآن میں بھی سورہ علق کے آخر میں کہا گیا وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ سجدے اور قیام سے ظاہر ہے یہاں نماز ہی مراد ہے، جس طرح قرآن میں نماز کے مختلف ارکان کا ذکر کر کے اس سے نماز کی طرف اشارہ کیا گیا۔ کہیں رکوع اور سجدے کی بات ہے، سورہ مزمل میں قرآن کی تلاوت کا ذکر ہے، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، وہاں حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ تہجد کی بات ہو رہی ہے، لیکن یہ کہ اس میں قرآن پڑھ لو کی بات ہے، اور یہاں رات کی عبادت کے لیے سجدے اور قیام کا ذکر ہے۔ گویا کہا جا رہا ہے کہ اللہ کے بندے وہ ہوتے ہیں جو راتوں کو اپنے رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں، تنہائی کے سجدوں میں اپنے رب کا قرب تلاش کرتے ہیں، جس طرح یہاں کہا جا رہا ہے یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ سمجھ میں آتا ہے کہ فرائض کے علاوہ راتوں کو نوافل پڑھنے والے ہوتے ہیں، اپنے رب کے قرب کے اس کے ذریعے سے حاصل کرتے ہیں۔ قرآن کے میں اکثر مقامات پر
جنت پانے والوں کی خاص صفت کی طرح ان کا تذکرہ ہوا. یہ رات کی عبادت کے بارے میں جو بات آتی ہے وہ آیات کو دیکھیں. سورہ الذاریات میں جنت میں جیسے مزے کرنے والے محسنین کی صفات آتی ہیں، اور وہاں ان کی پہلی صفت ہی ہے کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون. رات کو کم ہی آرام کرتے ہیں اور صبح تک وہ توبہ استغفار میں مصروف رہتے ہیں. وبالاسحار ہم یستغفرون، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسحار سحر کے وقت میں وہ استغفار کرتے ہیں، اور راتوں کو کم سوتے ہیں، اپنے بستروں سے دور رہنے والے. سورہ سجدہ میں جیسے کہا گیا اللہ کی آیات پر ایمان لانے والے کون ہیں، وہاں پہ بتایا جا رہا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا. ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں. تتجافا جنوبہم، ان کے پہلو الگ رہتے ہیں. ایسی فکر ان کے لاحق ہے انہیں آخرت کی کہ وہ ان کی پیٹھیں بستروں سے الگ رہتی ہیں، اور اپنے رب کو خوف اور طمع کے ساتھ پکارتے ہیں. خوف اور طمع کے ساتھ پکارنا کیا ہے؟ خوف بھی ہے، اللہ کا ڈر بھی ہے، اللہ کی رحمت کی امید بھی ہے، اللہ کی نعمتوں کی جنتوں کو پانے کی خواہش بھی ہے. اس کے لیے وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں. یدعون ربہم، اپنے رب کو پکارتے ہیں. اور سورہ زمر میں جیسے کہا گیا کیا ان کا انجام کسی مشرک جیسا ہو سکتا ہے، وہ بات ہو رہی ہے. وہاں پہ کہا گیا امن ہوا قانتن، وہ جو امن ہوا قانتن جو کہ کھڑا ہوتا ہے اپنے رب کے سامنے، جو اللہ کا فرما بردار ہو. آنا اللیلی، رات کے اوقات میں ساجدوں و قائما، سجدے کرتا اور کھڑا رہتا ہے. یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت، اور جو آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی امید رکھتا ہے. وہ پچھلی آیت جو ہم پڑھ رہے تھے اس سورہ سجدہ کی آیت میں خوفا و طمع تھا، وہی بات یہاں پہ حذر اور رجا سے آ رہی ہے. ایک طرف حذر ہے، احتیاط ہے، آخرت کی فکر ہے، اس کے لیے محتاط رہتے ہیں، اور اپنے رب سے امید ہے، رحمت کی امید ہے. تو اس کے لیے وہ راتوں کو سجدے اور قیام کرنے والے ہوتے ہیں اور اپنے رب کے آگے جھکنے والے ہوتے ہیں. مسند احمد کی حدیث ہے کہ فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز وہ نماز ہے جو رات گئے پڑھی جائے، زیادہ رات ہو جائے اس کے بعد پڑھی جائے. ترمذی کی ایک حدیث میں قیام اللیل کی اہمیت اس طرح آتی ہے. ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیام اللیل کیا کرو کہ تم سے پہلے گزرنے والے صالحین کا طریقہ تھا، اور یہ تم کو تمہارے رب سے قریب تر کرتی ہے، اور یہ تمہارے گناہوں کا کفارہ ہے، اور تم کو گناہوں سے روکتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی کہ آپ تم سے پہلے گزرنے والے صالحین کا یہی طریقہ تھا، راتوں کو اٹھ کر اپنے رب کی عبادت کرتے تھے، اور وہ چیز اپنے رب سے قریب کرنے والی ہے، گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. کیسے کیسے آپ نے ترغیب دلائی؟ گناہوں سے روکتی بھی ہے، گناہ معاف بھی کرتی ہے، اور آئندہ گناہ ان سے روکنے والی بھی ہے کہ انسان رات کو اٹھ کر عبادت کے لیے کھڑا ہو. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پچھلے قوموں کے صالحین کا کہا. ہم سوچ سکتے ہیں ہمارے بھی سلف صالحین جو تھے، صحابہ کرام کا کیا حال تھا، کہ کس طرح وہ راتوں کو عبادتیں کرنے والے تھے، اٹھ کر پوری رات بھی عبادت کرنے والے، جاگ کر عبادت کرنے والے. پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ کی بات آتی ہے، حضرت زینب جیسے نیند بھی آ رہی ہو تو انہوں نے جیسے کوئی ایک رسی باندھی ہوئی تھی کہ اس کے ذریعے اپنے آپ کو باندھ لے تاکہ گر نہ جائے. تو اتنی زیادہ مشقت اٹھا کر وہ عبادت کرنے والے ہوتے تھے. اور بھی ایک بخاری کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلائی. ام سلمہ آپ کی زوجہ محترمہ تو فرماتی ہیں کہ ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھے اور فرمایا پاک ہے اللہ کی ذات، یہ رات کس قدر فتنوں سے بھری ہوئی ہے، جن سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے. رات میں ہیں فتنے، کیا کیا فتنے ہو سکتے ہیں، اس سے بچنے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے فرمایا ماذا انزل من الخزائن، اور یہ رات اپنے اندر کتنے خزانے رکھتی ہے، یعنی رحمت کے خزانے بھی ہیں. ایک طرف شیاطین بھی سرگرم ہیں، فتنے بھی ہیں، لیکن دوسری طرف اللہ کی رحمتیں بھی ہیں. جو بندے رحمت کی تلاش میں نکلیں، جو رحمت کی تلاش میں کھڑے ہوں، وہ رحمت کے خزانے پا سکتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جن کو سمیٹنا چاہیے، ان خزانوں کو سمیٹنے کی فکر جیسے کرو کہا جا رہا ہے. ان پردے میں رہنے والیوں کو کون جگائے، من یوقظ صواحب الحجرات کہا جا رہا، جو کمروں میں رہنے والے ہیں ان کو کون جگائے، جیسے حسرت کی طرح آپ کہہ رہے ہوں.
بہت سے لوگ ہیں جن کا عیب اس دنیا میں چھپا ہوا ہے اور آخرت میں ان کا پردہ ہٹ جائے گا. یعنی دنیا میں عیب چھپے ہوئے ہیں تو اس سے انسان بے خوف نہیں ہو جائے، وہاں پردے ہٹ سکتے ہیں. ان عیبوں کو مٹانے کی کوشش کر لے، اپنے اعمال نامے سے گناہوں کو معاف کروا لے. آپ نے اس کی ترغیب دلائی. احادیث ویسے تو بہت سی ہیں، انشاءاللہ بھی ہم اور بھی دیکھتے ہیں. ایسے جو بات یہاں پہ پتہ چل رہی ہے، رات کی عبادت کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا ہے. اہمیت اپنی جگہ بہت ہے، لیکن یہ اہمیت فرض کے بعد ہے. فرض نماز خطرے میں ڈال کر نوافل نہیں پڑھے جا سکتے، اس کی پہلی فکر کرنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نماز فجر کی جماعت میں غیر حاضر ہونے پر کسی کی خیریت دریافت کرنے اس کے گھر تشریف لے گئے. آپ امیر المومنین تھے، لیکن کیسی اپنی فکر بھی رکھتے تھے عوام کی، جیسے فکر رکھنے والے کہ کون نماز میں حاضر ہے اور کون نہیں ہے. غیر حاضر تھے تو ان کی خیریت پوچھنے کے ان کے گھر تشریف لے گئے. گھر والوں نے بتایا کہ وہ رات بھر عبادت کر کے سو گئے ہیں. تو آپ نے فرمایا، یعنی حضرت عمر نے، کہ میرے نزدیک فجر کی نماز جماعت سے پڑھنا رات بھر کی عبادت سے افضل ہے. حالانکہ انہوں نے نماز پڑھی، فجر پڑھ کے سوئے، لیکن جماعت کی فکر نہیں کی. تو اس پر انہوں نے تنبیہ کی. حضرت عمر نے احمد اور مسلم کی حدیث سے بھی اسی بات کی وضاحت ہوتی ہے. حضرت عثمان غنی کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے عشاء کی نماز جماعت سے ادا کر لی تو آدھی رات عبادت میں گزارنے کے حکم میں آ گیا. جماعت سے نماز ادا کرنا اتنا اہم ہے، عشاء کی نماز خاص طور پہ، کہ جیسے وہ آدھی رات کی عبادت کے حکم میں آ گیا، اتنا جیسے ثواب اس نے حاصل کر لیا. اور جس نے صبح کی نماز جماعت سے ادا کر لی تو وہ باقی آدھی رات عبادت میں گزارنے والا سمجھا جائے گا. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ پوری رات عبادت کر کے جماعت کی فکر نہ کرنا وہ صحیح فہم نہیں ہے نا دین کا. جماعت پہلے ہے، جماعت کی نماز ادا ہو، اور پھر اس کے علاوہ پھر کوشش کریں کہ رات کی عبادت ہو. ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کی عبادت کی ترغیب اس طرح دلائی. بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات کو جس وقت آخری تہائی رات باقی رہتی ہے آسمان دنیا کی طرف اترتا ہے اور فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھے پکارے تو میں اس کی پکار سنوں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو دوں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت چاہے تو میں اسے بخش دوں. کیسی ترغیب ہے نا اس حدیث میں بھی. اللہ تعالیٰ خود جیسے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں، مانگو میں دینے کو تیار ہوں. کیا کیا حاجتیں ہمارے پاس ہیں، وہ مانگے مل سکتی ہیں. بخشش کی فکر ہے، مانگے اللہ تعالیٰ عطا کر سکتا ہے، اس کی فکر کر لو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یاد دہانی یہاں پہ فرمائی. حدیث قدسی میں آپ نے بتایا. اب تہجد کی اہمیت سب جانتے بھی ہیں، اور اسی لیے بہت سے ذہنوں میں اس کے بارے میں سوال بھی ہوتے ہیں کہ کب، کتنی اور کیسے پڑھی جائے. اس کا سب سے آسان اور صحیح جواب تو یہی ہے کہ نفل نماز ہے، رات کے اوقات میں جب بھی پڑھ سکیں، جتنی بھی پڑھ سکیں، عشاء کے بعد سے فجر کے وقت تک جب بھی پڑھ سکیں، اور جس طرح بھی پڑھیں ٹھیک ہی ہے. لیکن کچھ تفصیلی جواب بھی دیکھ جا سکتے ہیں جو اکثر سوالات کی روشنی میں دیکھ سکتے ہیں. اس الحجود کے معنی ہوتے ہیں نیند کے. تو سوئے ہوئے آدمی کو حاجت کہا جاتا، اسی سے ہے حجتہ فتحجدا، میں نے اس کی نیند کو دور کر دیا تو وہ جاگ گیا. جیسا کہ مردتہ کے معنی ہوتے میں نے اس کا مرض دور کر دیا. تو اسی طرح تہجد کے پھر معنی کیا ہوئے کہ وہ نماز جو سو کر اٹھ کے پڑھی جائے، نیند کو توڑ کر، نیند سے اٹھ کر نماز پڑھی جائے. لیکن ظاہر ہے ایسے مواقع بھی ہو سکتے جب سونا یا جلد سونا ناممکن ہو، جیسے پوری رات قیام ہی کر رہے ہوں یا رات کی جا بھی کرتے ہوں، یا کوئی اور مسائل بھی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے کہ رات جلدی سونا اور تہجد کے لیے اٹھنا ناممکن ہو. تو ظاہر ہے نوافل ہیں، کسی وقت بھی پڑھے جا سکتے ہیں، کسی بھی وقت پڑھ لیں. اچھا، اب کتنی پڑھیں یہ بھی سوال اکثر ہوتا ہے نا کہ کتنی پڑھی جائے. سورہ مزمل رات کی عبادت کے لیے سب سے زیادہ ترغیب دلائی گئی. بہت ہی شروع کی صورتوں میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے جیسے کہا گیا کہ قم اللیل الا قلیلا، کہ کھڑے رہو رات کو مگر کم، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے کم کر لو، او زد علیہ یا اس سے تھوڑی زیادہ کر لو.
یعنی آدھی رات کا جیسے اسٹینڈرڈ دیا گیا. تو یہ بھی کہا گیا اسی میں آگے جا کے دوسرے رکوع میں فقرؤ ما تیسر من القرآن، کہ جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لو. تو گویا اس وقت جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنا مشکل کام تھا، اتنے عظیم مشن کو ایسے مخالفانہ ماحول میں پورا کرنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آدھی رات کا اسٹینڈرڈ دیا گیا. اس سے کچھ کم یا زیادہ کر لیں. یہ بھی سوچ لیجئے ایک طرف کام بھی کتنا بڑا ہے، وہ کام بھی آپ کو کرنا ہے، لیکن ساتھ ہی اس کام کو کرنے کے لیے جو اسٹرینتھ چاہیے، جو طاقت چاہیے، وہ رات کی عبادت سے ملے گی کہ آپ آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ کر لیں. سورہ مزمل کا دوسرا رکوع جو بعض کے خیال میں مدینے میں نازل ہوا، پھر اس میں آسانی دی گئی. یعنی اتنا سال پڑھتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور آپ کے ساتھ آپ کے کچھ صحابہ کرام بھی، اور پھر کہا گیا فقرؤ ما تیسر من القرآن، جتنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو پڑھ لو. اور پھر صحابہ کرام کا طریقہ دیکھیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے رات کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا، 1/3 خود، 1/3 غلام کے لیے اور 1/3 بیوی کے لیے. گویا گھر میں پوری رات عبادت بھی ہوتی رہے، 1/3 رات خود عبادت کریں اور 1/3 غلام اور 1/3 میں بیوی، اور پھر جب سوتے ہو دوسرے کو جگا بھی دیں، جاگنا آسان ہو جائے. اور پھر روایات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رات کے قیام کے بارے میں بہت سی باتیں پتہ چلتی ہیں. مختلف روایات ہیں کہ جیسے ایک دفعہ بستر پر لیٹنے کے فوراً بعد ہی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اجازت لے کر پوری رات عبادت میں گزارنے والی روایت بھی آپ نے سنی ہوگی. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سے پتہ چلتا کہ ایک دفعہ نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کے دوران سورہ مائدہ کی آیت 118 سورہ مائدہ کی آیت 118 تلاوت فرمائی آپ نے، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے گزارش کا ذکر ہے. آیت ہے کہ ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم انک انت العزیز الحکیم، کہ اگر آپ عذاب دیں تو وہ آپ کے بندے ہیں، آپ نے بخش دیں تو آپ عزیز الحکیم ہیں. تو اس آیت نے آپ کے دل پہ ایسا اثر کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اپنی امت کی فکر تھی بے حد کہ وہ ان کے گناہ بخشے جائیں، اللہ تعالیٰ معاف انہیں فرما دے. تو اس آیت کو بار بار پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رات گزار دی. تو سمجھ میں آتا ہے کہ وہ اس دن ظاہر 11 12 16 وہ نمازیں آپ نے نہیں پڑھی، وہ ایک ہی آیت، ایک ہی اس میں نفل کے جو 2 رکعتوں میں آپ بار بار پڑھتے رہے. یہ بھی روایت ملتی ہے کہ آپ اتنی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوتے کہ پیر سوج جاتے. ایک دفعہ آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو فکر ہوئی، انہوں نے آپ کا انگوٹھا ہلا کر دیکھا. اتنی زیادہ جیسے آپ محنت فرماتے تھے نا. ایک دفعہ بلکہ حضرت عائشہ نے آپ سے فرمایا بھی کہ آپ کے تو سارے گناہ بخشے ہوئے، پھر آپ اتنی مشقت فرماتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. تو یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کا شکر گزاری کے لیے بھی کس طرح راتوں کی عبادت کی ضرورت ہے. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک زوجہ محترمہ کے ایک عزیز نے آپ کے پاس رات گزاری اور دیکھا کہ رات کے درمیان میں آپ نے اٹھ کر نفل ادا کیے، پھر سوئے، پھر اٹھے، پھر نفل ادا کیے، اور پھر سوئے پھر اٹھے. یعنی جیسے جتنی دفعہ آنکھ کھل گئی آپ اٹھ کے آپ نے کچھ نفل ادا کیے، پھر سو گئے. ابھی یعنی درمیان میں رات میں آنکھ کھلی ہوگی تو وہ بھی طریقہ پتہ چلتا ہے کہ جب آنکھ کھلی اس وقت بھی نفل ادا کر لیے جائیں. بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو 11 رکعتیں پڑھتے، ہر 2 رکعت پر سلام، پھر 3 وتر، جیسے 8 رکعتیں اور پھر 3 وتر. بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک روایت میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آپ کبھی 7، کبھی 9، کبھی 11 فجر کی سنتوں کے علاوہ ادا فرماتے. تو سمجھ میں آتا ہے کہ جیسا موقع ہو، کبھی آپ نے 4 رکعت بھی پڑھ لی، کبھی 6 رکعت بھی پڑھ لی، کبھی 8 رکعتیں پڑھ لی اور اس کے ساتھ پھر 3 وتر. تو اصل بات جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ تہجد کی اصل یہ ہے کہ نوافل کی گنتی کے بجائے جس طریقے سے اللہ کا قرب پا سکیں، دل میں تقویٰ اور نرمی پیدا ہو، اس طریقے سے ادا کر لیں. بہت فرائض اور ذمہ داریاں ہیں، فجر سے کچھ پہلے ہی اٹھ کر جتنی ادا کر سکیں ادا کر لیں. لمبی تلاوت، لمبے سجدوں کے درمیان کی دعاؤں کے ذریعے اپنی نماز کو بہتر اور
مقبول بنانے کی کوشش ہوتی رہے. 2 رکعتیں بھی جو دل کی حضوری اور خوشی و خضوع سے پڑھی جائیں وہ بہت سارے نوافل پہ بھی بھاری ہو سکتی ہیں. تو اصل چیز خوبصورت بنانے کی ہے، دل میں اثر ہو، دل میں تقویٰ پیدا ہو، اللہ کا قرب انسان محسوس کر لے، وہ فکر اصل کرنے کی ضرورت ہے. لمبی تلاوت بھی بہتر بناتی ہے. یہاں پہ جو خاص طور پہ سجدوں و قیامہ کی بات آ رہی ہے. سورہ مزمل میں بھی اسی طرح ہے، قرآن پڑھو، آدھی آدھی رات تک پڑھو تو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اتنا قرآن پڑھا جائے. نماز کو بہتر بنانے والی چیز ہے. اور جب لمبی تلاوت کرنا ہے تو پھر ظاہر قرآن کو یاد کرنے کی فکر بھی رکھنی چاہیے. نئی نئی آیات یاد کرنے سے نماز بہتر بھی ہوتی ہے. مسلسل یاد کرتے رہنا ہمارے لیے خود بہت بہترین چیز ہے. قرآن مسلسل یاد کریں اور اس کو نمازوں میں پڑھیں، اور قرآن یاد کرنے کے لیے بھی وہ بہترین وقت ہے. کوئی اور ڈسٹریکشن نہیں ہے. اطمینان کے ساتھ انسان خاموشی کے ساتھ اپنے جو قرآن یاد کیا ہے اس کو اس میں دہرانے اور پڑھنے کی کوشش کرے. کوئی آیت دل پر اثر کر رہی ہو تو اس کی بار بار تلاوت کرنا بھی مسنون ہے، جیسے ابھی ہم نے پیچھے حدیث پڑھی بھی. اس کے لیے بھی پھر دل پہ اثر آیت کیسے کرے گی، اس کے لیے قرآن کے معنی جاننے کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے. معنی پہ غور کرتے ہوں، معنوں کے ساتھ ہم یاد کرتے ہوں تو پھر اثر بھی کرتی ہے نا. اس میں آیت جب کوئی سے بھی ایک آیت بھی جب نماز میں جو پڑھتے ہیں اس کا اثر ہی کچھ اور ہوتا ہے نا. وہ حدیث بھی ہم کئی دفعہ یہاں پہ یاد ہی کرتے رہے ہیں کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں جو 3 آیات تلاوت کریں وہ اس سے بہتر ہے کہ تمہارے دروازے پر 3 حاملہ اونٹنیاں کھڑی ہوں. 3 حاملہ اونٹنیاں ایک عرب کے لیے کہیں اس وقت تو کتنی بڑی دولت تھی. وہ تو اتنی بڑی دولت سے زیادہ بہتر ہے جو انسان 3 آیات تلاوت کرتا ہے. وہ اہمیت ہے کس لیے کہ وہ قرآن کا مفہوم زیادہ سمجھ میں آتا ہے. سورہ مزمل میں بھی وہی بات کہی بھی گئی کہ زیادہ بہترین طریقے سے انسان سمجھ سکتا ہے، تو وہ اس طرح سے پڑھنے کی ضرورت ہے. سورہ مزمل میں یہ بھی ہدایت ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. اور مفسرین اس کے تشریح میں یہ بھی کہتے ہیں کہ ترتیل کا مفہوم بتانے میں کہ اچھی آواز سے تلاوت کرنا، آیت کو سمجھنا، اس پر غور کرنا، وہ سب بھی اس سے مراد ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی معمول تھا، آیات کے مطابق اللہ سے دعائیں، اذکار، تعوذ یعنی اللہ کی پناہ طلب کرتے. جیسی آیات پڑھ رہے ہوں، سمجھے جہنم کا تذکرہ پڑھ رہے ہوں تو اس سے اللہ کی پناہ مانگ رہے ہوں، اللہ کے غضب، اس کی ناراضی کے بات ہو تو اللہ سے معافی طلب کر رہے ہوں. اس طرح سے نماز میں تلاوت کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں بھی ساتھ ساتھ کرتے تھے. دعاؤں کے ساتھ بھی نماز میں بہت ہی اثر آ جاتا ہے. علماء کا کہنا یہ کہ نماز کے کسی حصے میں بھی دعا ساتھ پڑھی جا سکتی ہے، خاص طور پہ سجدے میں اور سجدوں کے درمیان. تو دعائیں کرنا، عربی میں دعائیں جو یاد ہوں وہ اگر کریں تو زیادہ مقبول بھی ہیں اور نماز میں اثر بھی آ جاتا ہے. اچھا، ایک سوال یہ بھی بار بار کیا جاتا ہے کہ اپنے لیے تہجد کے اور دعا مانگنا صحیح ہے یا نہیں. بات یہ ہے کہ دعائیں ہوں یا نمازیں، تسبیح ہو یا عبادتیں، سب ہماری ہی حاجتیں ہیں. ظاہر اللہ تعالیٰ کو تو ہماری کسی عبادت کی کوئی حاجت نہیں ہے. ہمارا رات کا ہمارا کھڑا ہونا، اس کو تو کوئی اس کی غرض نہیں ہے، ہمارے لیے ہے. اسی صورت کے آخر میں ہم پڑھنے والے ہیں قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، کہو میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے اگر تم اس کو نہ پکارو. اللہ کو کیا حاجت ہے اگر تم اس کو نہیں پکارتے. اللہ الصمد، اللہ تو بے نیاز ہے، غنی حمید ہے، بے نیاز خود ہی تعریف کے قابل ہے. حاجتیں اس کے سامنے پیش کریں. ایک مومن کو تو اپنی ہر حاجت اپنے رب کے سامنے پیش کرنا ہی چاہیے، اس سے جو چاہے مانگے. ابھی پیچھے حدیث ہم نے پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مانگو میں دینے کو تیار ہوں. اس کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے، جتنا چاہے اس سے طلب کریں، وہ سب کچھ دے دینے پر قدرت رکھتا ہے. نہ مانگنے والوں کو بھی بن مانگے عطا فرما دیتا ہے، مگر انہیں چھوڑ بھی سکتا ہے. تو یہ ہم پر ہے کہ ہم اس سے چاہتے کیا ہیں. دنیا کی کبھی نہ ختم ہونے والی خواہشوں کے اظہار بھی ہم کر سکتے ہیں، اپنے مسلسل ہونے والے گناہوں کی معافی کے لیے گر گڑا بھی سکتے ہیں، آخرت کی لامتناہی نعمتوں کو بھی مانگ سکتے ہیں، یا اس سے آگے بڑھ کر اپنے رب کی رضا اور اس کے قرب کے لیے کوشش بھی کر سکتے ہیں. جو بھی جس کی جتنی ہمارے دل میں اہمیت ہوگی وہی دعائیں اس وقت ہم نکل رہی ہوں گی نا. تو انشاءاللہ صرف دنیا کی نہیں، آخرت کے لیے بھی فکر مند ہوں
اس وقت دعائیں مانگیں اپنے لیے، اپنے امت کے لیے، اپنے اقربا کے لیے، سبھی کے لیے. وقت کیسا وقت ہے. ایک شاعر جوش ولی آبادی، جو ویسے تو بہت ہی سیکولر شاعر تھا، بڑے اشعار اس کے ایسے بھی ہیں جو ملحدانہ قسم کے، لیکن صبح کے وقت پر اس نے ایک نظم لکھی تو اسے بھی کہنا پڑا، رونے میں جو لذت ہے تو آہوں میں مزہ ہے، اے روح خودی چھوڑ کے نزدیک خدا ہے. خود بھی اگر اس وقت اٹھ کر انسان عبادت کر رہا ہو تو محسوس ہو کہ اللہ تعالیٰ نزدیک ہی ہے، رونے میں بھی لذت ملے، آہوں میں بھی مزہ آئے، اللہ کے سامنے آہوزاری انسان کر لیں تو اپنے رب کو پالیں، تو پھر اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے. یہ بھی بات ہے کہ یہاں پہ رات کی عبادت کی جو بات آئی کہ وہ الذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ مومن کی صفت کے طور پہ آ رہا ہے نا، کہ ایک عباد الرحمن کی صفت بھی، اور مومن بنانے کے لیے معاون بھی ہے. سورہ مزمل میں راتوں کی عبادت کا جہاں پہلا حکم آیا تھا، وہاں پہ کہا گیا کہ در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر ہے، اور قرآن ٹھیک ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے. تو سمجھ میں آتا ہے کہ جب اٹھنے کی انسان پریکٹس کرتا ہے، نفس تو کہہ رہا ہے کہ بستر نہ چھوڑو، کوئی نہ کوئی بہانہ اس وقت کیسے کیسے یاد آ سکتے کہ بہت ابھی آگے کام ہے، نیند پوری نہیں ہوئی ہے، ضروری ہے سونا. لیکن جو اپنے نفس پر قابو پا کے کھڑا ہو تو کیسا نفس کو جیسے اسے کنٹرول کرنا آ جاتا ہے نا، نفس اس کے قابو میں آ جاتا ہے. اور پھر جیسا وہ وقت ہوتا ہے تنہائی کا، ہر ڈسٹریکشن سے بچتے ہوئے بہت اچھی طرح قرآن پڑھ سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی تو پوری رات بھی، آدھی رات بھی یا 3/4 رات بھی عبادتیں کرتے تھے، لیکن صرف وہی کرتے نہیں رہ گئے، اتنی عبادتیں کرنے والے تھے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور آپ کے ساتھی بھی. لیکن ایسا نہیں تھا کہ وہی عبادتیں ہی بس کر رہے ہوں. یاد رکھنے کی بات ہے کہ تہجد گزاری، شب بیداری، وہ سب اصل مقصود نہیں ہے. عبادتیں جو ہم کرتے ہیں، نماز روزہ، تو وہ اصل مقصود نہیں ہے، اصل مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. صحابہ کرام ہم دیکھتے ہیں تہجد گزاریوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے کس طرح پوری دنیا کو، دنیا کے حالات کو بھی بدل ڈالا. پوری دنیا میں اسلام انہوں نے پہنچا دیا تھا. وہی کام کرنے کے لیے انہیں تیار کیا جا رہا تھا نا. مکے کی زندگی میں اتنی لمبی ان سے شب بیداریاں کروائی گئیں، آگے وہ یہ سارے کام بھی کر سکیں. تو وہ کام انہوں نے اصل میں کیا. اسی حقیقت کی طرف علامہ اقبال نے ابلیس کی زبان میں اشارہ کیا کہ اس نظم میں وہ جیسے کہہ رہے ہیں کہ ابلیس اپنے چیلوں کو ہدایت کر رہا ہے کہ مسلمانوں کو بہکانے کے لیے مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خان خواہی میں اسے. بڑی پتے کی بات انہوں نے کی نا. تو شعر میں جو وہ کہہ رہے ہیں کہ مست رکھو، جو اسے کہہ رہے ہیں وہ مومن کے لیے ہے نا، کہ شیطان اپنے چیلوں سے کہہ رہا ہے کہ اس کو، مومن کو، اب ایک مسلمان کو اس میں مست رکھو کہ ذکر فکر کرتا رہے، شب بیداریاں کرے، راتوں کو عبادتیں کرے، اور مزاج خانقاہی میں جنہیں بالکل راہبانہ مزاج بن جائے، راہبوں کی طرح عبادت میں لگا رہے، اور دنیا شیطانوں کے حوالے ہو جائے، منمانی کرتے رہیں دنیا کے شیاطین. تو وہ بات اس کا وہاں پہ انہوں نے احساس دلایا. حالانکہ خود ان کا اپنا معمول وہ بتاتے ہیں کہ زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی. کہ وہ برفانی ہوا میں بالکل تلوار کی طرح کی تیزی، وہ تلوار کی طرح کاٹنے والی ہوا تھی، لیکن صبح جاگنے کے آداب مجھ سے لندن میں بھی نہیں چھوٹے. تو وہ خود تو تھے سحر خیز، خود تو تھے راتوں کو اٹھنے والے، مگر صرف وہی کرتے رہ جانا اگر انسان کرے تو پھر کچھ حاصل نہیں ہوتا. اور پھر یہ بھی بات ہے کہ صرف یہی کام کرتے رہ جائے اور رات کی عبادت نہ کرے، وہ بھی کافی نہیں ہے. وہ بھی بات علامہ اقبال نے دوسری جگہ کہی، عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. کہ عطار، رومی، رازی، غزالی بڑے بڑے علماء گزرے، لیکن اگر وہ صبح کی نماز نہیں پڑھ رہے ہوں، آہ سحرگاہی، راتوں کو اٹھ کے روز صبح اٹھ کے استغفار کرنے اور رونے والے نہ ہوں، تو کچھ حاصل نہیں ہوتا، پھر وہ فائدہ مند نہیں رہتی. دین کے کام بھی اس طرح کے نہیں ہو سکتے جیسے ہونے چاہیے. کتنا ہی علم حاصل کر لیں، علم و تقوی کا کتنا ہی شہرہ ہو جائے، لیکن اپنا نرم گرم بستر چھوڑ کر تنہائی میں جب کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اپنے رب کے سامنے عاجزی کے ساتھ حاضر ہونا، وہ دل کی آنکھیں عطا کر دیتا ہے
کہ اپنی کوتاہیاں، کمزوریاں اور غلطیاں نظر آنے لگتے ہیں نا، اپنے اندر کو انسان دیکھ سکتا ہے، اپنے باطن کو دیکھنے کا قابل ہو جاتا ہے، اور یہی چیز پھر اس کے دن کے اوقات میں اسے ہمبل رکھتی ہے، تقوی کا پابند رہنے میں مدد دیتی ہے۔ پھر وہ انسان جو بن سکتا ہے نا، جو دن تقوی کے ساتھ بسر کرتے ہیں۔ اچھا، ایک طرف یہ بھی ہے کہ راتوں کو عبادت کرنے دن اچھا گزرے گا، اور پھر راتوں کی عبادت ممکن بھی اس کے لیے ہوتی ہے جو دن کو کچھ بہتر گزارے نا۔ اگر دن میں سوچیں، سارا دن اگر غفلت میں گزر رہا ہو، دھیان ہی کسی طرف ہو، بیکار باتوں میں دل لگا ہوا ہے، غیبتوں میں، یا دوسروں سے دل خراب ہے، یا دوسرے انٹرٹینمنٹ میں لگے ہوئے ہیں، تو کیا ہوگا؟ پھر وہ راتوں کی عبادت میں وہ رنگ آ نہیں سکتا نا۔ تو دونوں چیزیں ساتھ چلتی ہیں، ایک طرف آپ رات کی عبادت کریں، دن اچھے ہو جائیں، دن میں آپ اللہ کی بندگی صحیح طریقے سے کر سکیں گے، دن میں صحیح اللہ کی بندگی کر رہے ہیں، رات کی عبادت کی لذت، اللہ کا قرب رات کو حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ سورہ بنی اسرائیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی مدد کی یقین دہانی کے بعد ہجرت کی دعا سکھانے سے پہلے فرض نمازوں کی پابندی کے ساتھ ہدایت کی گئی۔ وہاں پہ کہا گیا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدَ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، اور رات کو تہجد پڑھا کرو، یہ تمہارے لیے نفل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے خطاب کر کے ہدایت ہو رہی ہے کہ پڑھو، رات کو تہجد پڑھو، اور وہ لیکن نافلۃ لک، وہ آپ کے لیے نفل ہے، نافلہ ہے۔ عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، 79 میں ہے کہ بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے، یعنی اس کا پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر رات کو تم تہجد پڑھو، اللہ تعالیٰ تمہیں مقام محمود پہ فائز کر دے گا۔ اب یہاں اگرچہ کہا گیا کہ تہجد آپ کے لیے نفل ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی باقاعدگی سے ادا کی گویا کہ فرض ہی ہو۔ ظاہر ہے آپ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر ہے، اپنے بندوں کے لیے فرماتا ہے کون ہے جو مجھے پکارے، میں اس کی پکار سنوں، اور جو مانگے اس کو دے دوں، جو بخشش چاہے اسے بخش دوں۔ اور پھر پیچھے جو ترغیبات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلائیں وہ بھی ہمیں یاد ہی ہیں۔ رات سوتے وقت سوچیں، اس حدیث کو بھی اگر یاد کر لیں، یاد کر کے اگر دعا کریں تو انشاءاللہ اٹھنا آسان ہو جائے۔ اب یہاں پہ جو نافلۃ لک کہا گیا، کہنا کہ تمہارے لیے نفل ہے، وہ تہجد کی اہمیت کو کم نہیں کرتا، بلکہ اصل میں کیا ہے، فرض کی اہمیت تو اپنی جگہ ہے ہی، ظاہر ہے فرض کی اہمیت جو ہے وہ تو ہے، فرض کو چھوڑا نہیں جا سکتا، اس کو پورا کرنا لازمی ہے۔ لیکن جس طرح سمجھے ایکسٹرا کریڈٹ کے لیے بھی اگر انسان محنت کرے، اپنے گریڈ کتنے بڑھا سکتا ہے نا، زیادہ گریڈ بڑھا سکتے ہیں۔ اس مثال سے بھی کسی نے سمجھایا، سمجھیں آپ کہ ملازمہ یا ملازم جتنا اس کے ذمہ کام ہے اس سے زیادہ بھی وہ کچھ کر دے تو اس کام کی کتنی قدر آپ کے دل میں ہوگی۔ ایک تو وہ جو آپ نے طے کیا تھا کتنا کام ہونا چاہیے وہ تو کیا، وہ تو اہم تھا، وہ تو ضروری تھا کرنا، لیکن جو اس سے زیادہ کر دے تو پھر کیسی قدر دانی دل میں ہوتی ہے نا۔ بچہ تک بھی آپ اپنے بچے سے کچھ کام کہیں، اپنے کمرہ صاف کر دو کہیں، وہ ہی نہیں کرے بلکہ آگے آپ کا گھر بھی صاف کر دے تو کتنا وہ آنکھ کا تارا بن جائے، یعنی محبت اس کے لیے دل میں پیدا ہوگی۔ تو اسی لیے حدیث میں آتا ہے، بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، یاد بھی ہوگی وہ حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو حدیث قدسی ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میرا بندہ اپنے جن اعمال سے میرا قرب حاصل کرتا ہے ان میں سب سے زیادہ محبوب مجھ کو وہ اعمال ہیں جن کو میں نے اس کے اوپر فرض کیا ہے، وہ تو ہے سب سے محبوب کہ ان کے ذریعے سے وہ میرا بندہ میرے قریب ہو، اور میرا بندہ برابر نفلوں کے ذریعے مجھ سے قریب تر ہوتا رہتا ہے۔ اب یہاں پہ اس کے نوافل کی بات ہے، نوافل کہا گیا، نوافل نماز ہی ضروری نہیں ہے، جو بھی نفل نیکی ہو جو وہ انسان اگر کرے تو اس کے لیے آتا ہے کہ وہ مجھ سے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میرا محبوب بن جاتا ہے۔ کیسی خوشخبری ہے، اللہ تعالیٰ کا خود فرمان ہے کہ حتیٰ احببتہ، کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے محبوب بندوں میں شامل فرمائے۔ اور جب میرا محبوب بن جاتا ہے تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اور اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اب یہ بات کہنا اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، کہ اس کے آنکھیں بن جاتا ہوں،
وہ کس طرح سے ہے نا، گویا نوافل کے ذریعے بندہ اللہ کا اتنا محبوب بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ساری صلاحیتیں اپنی جیسے حفاظت و نگرانی میں لے لیتا ہے. وہ اپنی آنکھ، اپنے ہاتھ پیروں اور ہر صلاحیت سے پھر وہ بندہ وہی کام لیتا ہے جو اللہ تعالیٰ اس سے لینا چاہتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے وہ مقام محمود کو پا لیتا ہے. جیسے سورہ بنی اسرائیل میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی گئی، مقام محمود اگرچہ آخرت میں ایک خاص مقام محمود ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مخصوص ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر، آپ کے اسرے پر چلنے والی آپ کی امت اس دنیا میں بھی وہ مقام محمود پا سکتی ہے. انشاءاللہ رات کی عبادت ہمارے لیے آسان ہو. پھر اس عبادت کی قبولیت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ اللہ کے بندوں کے لیے دل میں کوئی کینہ ہو، کپٹ نہ ہو. ہر عبادت ہی کے لیے ہے، اور رات کی عبادت تو جیسے ابھی پیچھے بھی ہم سمجھ رہے تھے، رات اٹھنے کی توفیق ہی ملنا مشکل ہے اگر دن میں دل اتنا خراب ہو. اپنے ہی دل کی صفائی کے لیے، اپنی عبادتوں کی قبولیت کے لیے اللہ کے بندوں کو معاف کرتے رہنے کی ضرورت ہے. تکلیفیں تو پہنچتی ہیں لوگوں سے، اور ہمارا نفس بار بار وہ تکلیف ہمیں پہنچاتا بھی رہتا ہے. اسے جھٹکتے رہنا چاہیے، شیطان کو جھڑکتے رہنا ہمارا کام ہونا چاہیے. اور پھر ساتھ ہی دعائیں بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمت سے توفیق دے، ہمارے لیے آسان فرما دے. ربی یسر ولا تعسر، ہمارے لیے راتوں کو اٹھنا، اس کی عبادت خوبصورتی کے ساتھ کرنا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے آسان فرما دے. آیت 65 بھی دیکھ لیں. کہا جا رہا ہے والذین، اور وہ لوگ جو یقولون کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے رب دور رکھ ہم سے، اصرف جیسے ہٹا دے، پھیر دے ہم سے، انا ہم سے، عذاب جہنم جہنم کے عذاب کو، انا بے شک عذابہا اس کا عذاب، کانا غرامہ ہے بڑی تکلیف دہ چیز یا چمٹنے والا ہے. انہا بے شک وہ ساعت بری، مستقروں جگہ ٹھہرنے کی، و مقام اور مقام ہے. یہاں پہ عباد الرحمن کی دعا، ان کی فکر، ان کی پریشانی کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ کے نیک بندے جو زمین پر نرم چال چلنے والے، اپنے کسی کو تکلیف نہ دینے والے، کوئی ان کے ساتھ جاہلانہ برتاؤ بھی کرے تو پیس قائم رکھنے والے، راتوں کو سجدے اور قیام کرنے والے، مگر یہ اخلاق ان کا، یہ عبادتیں ان میں نیکیوں کا غرور نہیں پیدا کر دیتی، بلکہ پھر بھی اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں. سرتاپا عباد الرحمن ہونے کا نمونہ ہے، اور پھر بھی ڈرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ جہنم کو کوئی دور کی چیز سمجھیں، یا یہ سمجھیں کہ وہ تو کسی اور کے لیے ہے. جہنم کا تذکرہ پڑھا، وہ تو دوسروں کو ملنے والی ہے. بلکہ جس طرح سے بات آ رہی ہے نا کہ ڈر ان کا کیسا ڈر ہے، گویا جیسے جہنم انہیں سامنے نظر آ رہی ہو. ربنا اصرف عنا، ہم سے ہٹا دے، ہم سے پھیر دے عذاب جہنم، جہنم کا عذاب دور ہم سے کر دے، جیسے وہ کہہ رہے ہیں. اور یہ جہنم کا عذاب وہ اس لیے نہیں ڈر رہے ہوتے کہ انہوں نے کوئی گناہ کبیرہ کیے ہوئے ہوں، یا کوئی دن رات اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں، بلکہ یہ ان ڈرنے والوں کی بات ہے جن کا ذکر سورہ مومنون میں آتا ہے. اس میں کہا گیا ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، کہ وہ لوگ جو کہ خشیت رکھتے ہیں اپنے رب سے، خشیت کے ساتھ ڈرنے والے ہوتے ہیں اپنے رب سے، اپنے رب کے خوف سے وہ ڈرتے ہیں. وہاں جو بات ہو رہی ہے سورہ مومنون میں، وہ لوگ ہیں جو اپنے رب پر ایمان رکھنے والے، شرک سے بچنے والے، بلکہ آگے ان کے بھلائیوں میں سرعت اور جلدی دکھانے کی بھی صفت آتی ہے. وہ ہیں جو ڈرنے والے ہوتے ہیں، اتنی خشیت رکھنے والے. اور کیا ان کی صفت ہوتی ہے؟ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجیلۃ انہم الی ربہم راجعون، وہ لوگ جو دیتے ہیں، جو کچھ بھی دیتے ہیں، یعنی دینے والے جو کچھ بھی دیتے ہیں. کیسی بات ہے، جیسے جو موقع ملے اللہ کے راہ میں دینے کو تیار ہے، دینے والے ہیں. مگر دل کی کیا کیفیت ہے؟ قلوبہم وجیلۃ، وجیلہ کہیں تو کیسے کانپتے رہتے ہیں، جیسے ان کے دل اللہ کے خوف سے کانپتے رہتے ہیں. انہم الی ربہم راجعون، کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، رب کی طرف پلٹنے کی فکر ہوتی ہے، اس سے خوف زدہ رہتے ہیں. اگر یہ خوف دل سے نکل جائے، اپنی کچھ نیکیوں پر بھروسہ، اللہ کے کسی نیک بندے سے نسبت پر اطمینان آ جائے، یا کسی بھی وجہ سے اگر انسان اس دھوکے میں آ جائے کہ جنت میں داخلے کا پرمٹ ہی اسے مل گیا ہے،
تو پھر گناہوں سے بچنا ہو بھی نہیں سکتا نا، ممکن نہیں ہوتا، پھر تو اطمینان ہے نا کہ معافی ہو ہی جائے گی، جنت تو ہے ہی ہے۔ غافل اور لاپرواہ بندوں کی خصوصیت سورہ بقرہ میں آتی ہے، کہتے ہیں وقالو، وہ کہتے ہیں لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، بنی اسرائیل کا تو وہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہ چھوئے گی الا یہ کہ چند روز کی سزا مل جائے۔ مسلمانوں میں سے بھی بہت سے ہیں جنہیں یہی اطمینان ہے کہ ہم کلمہ گو ہیں، جنت کا داخلہ تو لازمی ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ جہنم ایسی جگہ نہیں ہے جہاں کی سزا ایک لمحے کے لیے بھی لینے کا ڈر ہو تو انسان اس کی پرواہ نہ کرے۔ اس کا تو ایک لمحے کا عذاب بھی دنیا کے سارے عیش و عشرت کو بھلا دینے والا ہے۔ حدیث یاد بھی ہوگی جو سامنے سخ نہیں ہے، لیکن کس طرح جیسے ایک شخص کو جس نے دنیا میں کوئی مشکل کوئی پریشانی نہیں دیکھی، ایک لمحے کے لیے جہنم میں ڈالا جائے تو وہ کہے گا کہ میرے رب میں نے تو کبھی کوئی بھلائی دیکھی نہیں ہے۔ اور بالکل اسی طرح جنت کی بھی بات اس حدیث میں ہے کہ وہ جس نے دنیا میں کوئی بھلائی نہ دیکھی، اسے ایک لمحے کے لیے جنت میں ڈالا جائے تو وہ کہے گا میں نے تو کوئی مشکل کبھی اٹھائی نہیں۔ تو وہ تو جنت اور جہنم تو ویسی جگہ ہیں، اس سے انسان لاپرواہ نہ ہو، اس کی بنا پہ اپنی کوئی گناہ کرنے کے لیے، دنیا کا تھوڑا سا عیش کرنے کے لیے، اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے تیار نہ ہو جائے، وہ اصل میں احساس دلایا گیا۔ ایک مومن کی تو کیا صفت ہوتی ہے، بلکہ کس کے لیے جنت ہے وہ بتایا جاتا ہے۔ سورہ نازعات کی آیت ہے نا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا، جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ خوف سب سے پہلی صفت ہے، خوف ہو، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کی فکر ہو، جواب دینے کی، پھر اپنے نفس کو انسان ہوا سے، خواہشات سے روک لے تو پھر وہ جنت اس کے لیے ٹھکانہ، جنت اس کے لیے ہی الماوا، اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے۔ صرف ایک تو کوشش ہی نہیں، بچنے کی کوشش تو کرنا ہی ہے اس جہنم سے، ساتھ ہی دعائیں بھی یہاں پہ جیسے سکھا دی گئی کہ کس طرح انسان دعائیں کریں، راتوں کو اٹھ کے دعائیں کرنے والے ہوں۔ اور وہ کہتے ہیں ان عذابہ کان غراما، جہنم کے عذاب کی شدت کو جانتے ہیں، اس کا شعور رکھتے ہیں، اسے یاد کر کے عباد الرحمن اس سے ڈرتے ہیں۔ غرامہ کیا ہے؟ عذابہ کان غراما، اسی کی تفسیر قرآن میں بے حساب مقامات پر پھیلی ہوئی ہے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے کی بات تو کتنی دفعہ آتی ہے۔ عذاب مقیم، قائم رہنے والا عذاب کہیں کہا گیا، عذاب کی شدت مسلسل بڑھانے کا ذکر بھی آتا ہے، وہاں کبھی موت نہ آنے کی بات بھی، بلکہ یہ بھی کہ کئی موتوں کو پکارو بھی کہا گیا، دوبارہ کھالوں کو پیدا کیے جانے کے بعد۔ تو غرامہ جو ہے اصل میں اس کا ہوتا ہے تاوان یا جرمانے کو، پینلٹی کو کہتے ہیں۔ غریم کہتے ہیں قرضدار، جو ڈیبٹر ہو، جس پہ قرض آیا ہوا ہو، تو اس سے قرض کا کیسے چمٹ سکتے ہیں نا لینے کے لیے۔ تو عذاب، اس کا عذاب، جہنم کا عذاب اس طرح چمٹ جانے والا ہے جیسے بتایا جا رہا ہے۔ دعا کر رہے ہیں اللہ کے نیک بندے کہ وہ تو چمٹ جانے والا عذاب ہے، اس سے آپ ہمیں بچا دیں۔ اور کہتے ہیں کہ وہ برا ہی ٹھکانہ، وساعت مستقر و مقامہ، بہت ہی برا مستقر اور مقام ہے۔ مستقر اور مقام ایسے سنونیم کی طرح بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ دونوں الفاظ آئیں تو کچھ مفسرین کچھ مختلف مطلب بھی لیتے ہیں۔ جیسے مستقر کے معنی مستقل قیام گاہ، مقام عارضی جائے قیام، کسی نے ویسے اس کے بالکل اپوزٹ بھی کہا۔ تو عباد الرحمن بہرحال جانتے ہیں کہ جہنم ایک ایسی ہولناک جگہ ہے، مستقر کی حیثیت سے تو دور کی بات، ایک ذرا سی دیر ٹھہرنے کے لیے بھی وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ تو انسان یہ نہیں سوچ سکتا کہ آج یہ گناہ تو کر لوں، پھر اس کی تھوڑی سی سزا بھگت کر جنت میں چلا جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں جہنم کے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھے۔ ربنا صرف ان عذاب جہنم ان عذابہ کان غراما، کہ وہ بہت ہی چمٹنے والا عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے ہمیں محفوظ رکھ دے اس سے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔